السلام ناظرین، ایک بہت ہی دردناک اور خوفناک ویڈیو منظر عام پہ آئی پچھلے 48 گھنٹے کے اندر، جس کے اندر ایک خاتون کو ایک فلیٹ سے ڈیزرٹ ٹائپ، پہاڑی ٹائپ آپ کہہ لیں، ایریا پہ لے کے جاتا ہے. کافی سارے وہاں لوگ ہوتے ہیں اور پہلے ان کو گولی مار دی جاتی ہے، پھر ایک بندے کو ساتھ گولی مار دی جاتی ہے. یہ ایک میاں بیوی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی تھی. یہ ویڈیو اور یہ وقوعہ تقریباً عید الاضحیٰ کے وقت پہ ہوا تھا. ویڈیو منظر عام پہ اب آئی ہے. جو لوگ اس میں شہید کر دیے گئے ہیں وہ ہیں احسن سامالانی اور بانو ستکزئی. اب یہ بلوچستان کے دگاری یعنی کوئٹہ کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد پورا ہی آپ کہہ لیں پاکستان جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہ پہ مختلف قانون ہیں. کہیں پہ ہمارے رسپیکٹڈ ججز ہیں، وہ لا انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر پولیس کو انفورس کرتی ہے. کہیں پہ سی سی ڈی ڈائریکٹلی قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے. کہیں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ قانون ہاتھ میں لے لیتی ہے. کہیں پہ جرگے لے لیتے ہیں. کہیں پہ لینڈ مافیا لے لیتا ہے. کہیں پہ ڈرگ کارٹیل لے لیتا ہے. کہیں پہ اسمگلرز یونینز لے لیتے ہیں. اور اگر ہم وائٹ کالر کرائمز کی طرف جائیں تو بڑا سرمایہ کار تو قانون ہر وقت ہاتھ میں لے ہی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تنخواہ کی سبجوگیشن ہو. ہر لیول پہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو یہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نہ ہونا وڈ بی سرپرائزنگ کہ ایک ملک جس کے اندر یونیفارم قانون نہیں ہے، علاقہ وائز چیزیں چینج کر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہونا کوئی میں نہیں سمجھتا بڑی بات ہے. افسوسناک ہے، دردناک ہے، لیکن سرپرائزنگ نہیں ہے. اب ہر کوئی اس کو اپنا رنگ دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کے سہولت کار ہیں اور یہ اس طرح کے قانون بلوچستان میں انفورس کر کے بلوچ یکجہتی کو اور بلوچ ثقافت کو تباہ کر رہے ہیں. اور دی ادر ہینڈ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شکل ہے بلوچ ثقافت کی جس کے بارے میں مہارنگ بلوچ اور یہ سارے بات کرتے ہیں، اور جب یہ بلوچستان کو آزاد کروا لیں گے بقول بی ایل اے کے تو پھر یہی سب کچھ ہونا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایک کنزرویٹو ملک ہے، ریلیجسلی اورینٹیڈ ہے، شاید اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایک لبرل سیکولر پاکستان کو سلوشن پریزنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کنزرویٹو انف نہیں ہے، اسلامک شرعی طور پہ لوگوں کے قانون پروٹیکٹ نہیں کرتا. آپ کا جو بھی لیننگ ہو پرسنل، یہ ایک بہت بڑی انجسٹس ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری پرسنل لیننگ اس چیز کا سلوشن ہے. پوری دنیا کے اندر چاہے اسلامک ریاست ہو چاہے سیکولر ریاست ہو، یونیفارمٹی آف لا معاشرے کو شیپ کرتی ہے. پاکستان کا پرابلم یہ رہا ہے کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم ہیں کون. ریاست کو نہیں سمجھ آیا کہ ہم ایک سیکولر ریاست ہیں، ہم ایک اسلامک ریاست ہیں. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بائی نیم تاکہ مولوی طبقہ خوش رہے. ہم سیکولر لاز لے آتے ہیں تاکہ ہمارے جو لبرل ایلیٹ ہے وہ خوش رہے. لیکن عوام الناس اس کنفیوژن کے اندر رہتی ہے. بڑی میجورٹی عوام ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتی ہے، ایک پارٹی جس کو آپ آؤٹ لاؤ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں. وہ اس سوچ سے حمایت کرتے ہیں کہ جی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. وہ اس کے نعرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو عورت مارچ پہ جاتے ہیں، جو ایک لبرل ویسٹرن کینن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نیشنل آئیڈینٹی یونیفارمٹی آف لاز سے آتی ہے. امریکہ کی آج مثال دی جاتی ہے کہ جناب ان کو دیکھا جائے، ان کی ثقافت کو، ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو، لیکن امریکن ہسٹری کو پڑھنا نہیں چاہتا. اگر آپ صرف پہلے 150 سال امریکن ہسٹری کے پڑھ لیں کہ کیسے انہوں نے یونیفارمٹی آف لا کریٹ کی تھی، وہاں پہ نیٹو امریکنس کو ختم کیا، قتل و غارت کی، ایسے ایسے خوفناک وقوعے ہیں ان 150 سال میں کہ آپ سن نہیں پائیں گے. جو وہاں پہ مورمنس تھے وہ کس طرح بنے، وہ علیحدہ کس طرح ہوئے، ان کی جنگ کیسے ہوئی. پھر ایونچولی جب انڈیجنس کمیونٹیز یا مائنورٹی کمیونٹیز ختم کر دی گئیں یا ان کو بالکل تباہ کر کے کنٹرول میں لے آیا گیا، اس کے بعد پھر گریٹ سول وار ہوتی ہے جہاں پہ نارتھ اور ساؤتھ آپس میں لڑتے ہیں.
تو اپنی ایک امریکن وے آف لائف، جو امریکن ثقافت ہے، جو بیک بون ہے ان کی گروتھ کی، امریکن ایکسیپشنلزم، اس کو انفورس کرنے کے لیے ورچولی امریکہ 300 سال سے اپنے اندر جنگ مسلط کر کے بیٹھا ہوا ہے. آج جو آپ ڈیپوٹیشن دیکھ رہے ہیں آئس کی، وہ جنگ سے کم نہیں ہے، باقاعدہ مین ہنٹس ہیں کہ آرمڈ ملٹری لا انفورسمنٹ پرسنل جا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب سلیو لیبر چاہیے تھا تو ان کو چور دروازے سے اندر لاتے تھے، سستے کام کرواتے تھے. اب نئی ریکوائرمنٹ، اب ان کو باہر اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ نیشن اسٹیٹ کیسا ہونا چاہیے، ماں جیسا ہونا چاہیے، جو یہ اکثر ہمیں یہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں نہیں ہے سچ. نیشن اسٹیٹ ایک ظالم باپ ہوتا ہے. یہ اس کی سب سے قریب مثال آپ کو فیملی اسٹرکچر میں مل سکتی ہے، جو ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز انفورس کرا رہا ہوتا ہے. یہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے. اگر آپ ایج آف ایمپائرز میں جائیں گے تب بھی ایسا تھا. یہ بچی اور جو ان کے میاں شہید ہوئے ہیں، یہ نہ بلوچ کلچر سے بچ سکتے تھے، نہ یہ سیکولر ویسٹرن کینن سے بچ سکتے تھے، نہ یہ اسلامک کنزرویٹیوزم سے بچ سکتے تھے. یہ رول آف لاء سے بچ سکتے تھے. دیٹس اٹ. اب اس ملک میں رول آف لاء کون نہیں ہونے دیتا؟ جتنے ہمارے طاقتور لوگ ہیں. ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے انگلی اٹھائے کہہ دینا کہ جی ملٹری وہ طاقتور ہے جو ہر چیز کروا رہی ہے. یہ سب ہینڈ ان گلو ہوتے ہیں. ایک بیوروکریٹک نظام الاؤ کرتا ہے بیوروکریسی کو چیزیں انجوائے کرنے کا، پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرنے کا. ایک ملٹری نظام الاؤ کرتا ہے ٹاپ ملٹری آفیشلز کو ملک کے اندر فیصلے لینے کا. ججز یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صرف انشور کرتے ہیں کہ ان کا جو کوٹا ہے، جو ان کے پیسے ہیں، جو ان کے سسٹمز ہیں، وہ ان پلیس رہیں. اور سیاستدان جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا اس سارے جبر سے، کیونکہ سیاستدان ہی ہمارا ریپرزینٹیو ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے نئے اور کریٹیو طریقے سوچنے میں کیسے ہم یہاں سے پیسہ کما سکیں. اب ایسی سچویشن کے اندر وہ رول آف لاء کیوں امپلیمنٹ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کل کو آپ انگلی ان پہ بھی اٹھا سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. 2024 میں ایک انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے جو اب کنکلوڈ ہو گیا ہے ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پہ انکوائری میں یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ 4 ملازمین نے وہ برتن استعمال کیے جو ججز کے لیے ڈیزگنیٹڈ تھے. کوئی سویپر تھا، کوئی کولی تھا، بیچ میں سے ایک لڑکا عیسائی بھی تھا. اور ان کو ڈانٹا جاتا ہے اور شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ تمہاری فائنل وارننگز ہیں. یعنی کہ برتن سیم استعمال کرنے پہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو جہاں پہ ہم اتنی پڑتال کر رہے ہیں کہ ہمارا چھوا ہوا برتن کوئی اور استعمال نہ کرے کیونکہ ہم ایک اپر کلاس ہیں، تو وہاں پہ بلوچستان کے اندر داگری والے علاقے میں کسی کو شہید کر دینا یہ کون سی بڑی بات ہے. لیکن سب اس پہ سیاست کھیلیں گے. اور اس سے تقریباً اس ویڈیو کے آنے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک پریگننٹ خاتون کو اس کے میاں نے گولی مار کے مار دیا تھا بلوچستان میں. اب کیونکہ یہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے تو اس پہ لوگ آگ بگولا ہو رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں اتنی کامن ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں کوئی چھوٹی سی اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. پنجاب کے اندر 26,750 کیسز آف جینڈر بیسڈ وائلنس ہوئے ہیں 2024 میں. 225 آنر کلنگ ہوئی تھی، 4,640 ریپ کیس تھے، 20,720 کڈنیپنگ تھی اور 1,160 ڈومیسٹک وائلنس کے کیس تھے.
سندھ کے اندر 134 آنر کلنگ ہوئی تھی, 240 ریپ کیسز ہوئے تھے, کڈنیپنگ ابڈکشن 2600 ہوئی تھی, ڈومیسٹک وائلنس 375. بلوچستان کے اندر 32 آنر کلنگ ہوئی تھیں, 21 ریپ ہوئے تھے, کڈنیپنگ ابڈکشن 185 ہوئی تھی, ڈومیسٹک وائلنس 160 ہوئی تھی. خیبر پختونخوا میں 134 آنر کلنگ ہوئی, 258 ریپس ہوئے, 943 کڈنیپنگ ہوئی, 446 ڈومیسٹک وائلنس کیسز تھے. یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں جن کے لیے پولیس کو فون کیا جاتا ہے یا کسی این جی او کو بتایا جاتا ہے, تو سینسس میں شامل ہوتے ہیں. میجورٹی سے لائک آپ کہیں گے سگنیفیکنٹ میجورٹی کیسز یہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے, اور اگر آپ ان کے آگے کنوکشن ریٹس دیکھیں تو 1%, 0.1%, 0.5% اس طرح معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, 375 ڈومیسٹک وائلنس کیسز سندھ میں 0 کنوکشن, کڈنیپنگ ابڈکشن کیسز میں 0 کنوکشنز, ریپ کیسز میں 0 کنوکشنز, اور آنر کلنگز میں 0 کنوکشنز. یعنی سندھ میں عورتوں کے اوپر جو بھی مسلط کیا گیا ہے, جو بھی ظلم ہوا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے, اس میں 0 کنوکشنز ہیں. 2024 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ باقی صوبوں میں دیکھیں گے تو وہاں بھی تھوڑا بہت ہی فرق اور ڈفرینس ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی بحث اب یہ نہیں رہی کہ بلوچستان کی ثقافت کیا ہے, بلوچ قوم کی ثقافت کی ان کی شناخت کیا ہے, کیا وہ ٹرائبل سسٹم میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے, کیا وہ آنر کلنگ میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے, کیا وہ ریاست کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اب تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اوور آل پورے پاکستان میں ایک یونیفارم قانون کو نہیں مانتے. پنجاب کے اندر سی سی ڈی کے نام پہ انکاؤنٹرز کو نارملائز کیا جا رہا ہے. انکاؤنٹر اور جو یہ ہوا ہے اس خاتون کے ساتھ کوئٹہ کے پاس, اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنی عقل لڑائیں کہ انکاؤنٹر وداؤٹ جوڈیشری میں چیز پروو کیے کہ کوئی کرائم کمٹ ہوئی ہے, ایک انسان کو مار دیا جاتا ہے. یہاں پہ وداؤٹ کسی جوڈیشل پروسیس کے, کوئی مقدمے کے, ایک فیصلہ ہوتا ہے, کسی کو مار دیا جاتا ہے. صرف ڈفرنس کیا ہے؟ سرکار کی وردی کا. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو جو آنے والے دنوں میں بچ جائے گا وہ پتہ نہیں کون سا حاجی ثناء اللہ ہوگا جو بالکل ریاست کے ہر ایک فنکشن کو ایز از ایکسیپٹ کرتے ہوئے سسٹم میں آپریٹ کرے گا. بڑے افسوس کی بات ہے جی, کیا کہہ سکتے ہیں. اور یہ ظلم و بربری سے پوری دنیا میں جاری ہے. 160 کے قریب لوگ فلسطین میں شہید کر دیے گئے ہیں. علماء کونسل جو فلسطین کا ہے انہوں نے باقاعدہ مفتی تقی عثمانی کا نام لے کے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سٹنز اور پروٹیسٹ کروائیں جب تک ریاست پاکستان کچھ کرے نہ. اب مفتی تقی عثمانی کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا. دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی اس کے لیے کیا کرتے ہیں. ایک ہم نے گیدرنگ دیکھی تھی علماء کی جہاں پہ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا تھا, لیکن وہ تقریباً 1 سال بہت لیٹ تھا, اس پہ کوئی فالو اپ نہیں تھا, کچھ ہوا نہیں تھا. اب تو باقاعدہ انہوں نے کال دے دی ہے کہ جناب مفتی تقی صاحب آپ باہر آئیں, بیٹھیں, دھرنا کریں جب تک کہ ریاست پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہ لے یا وہ کچھ کرے نہ. ریاست پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ یو این میں تو ہم چلے گئے ہیں, آئی سی سی والے کیس میں شامل ہو جائیں گے, پر اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے. اب انٹرنلی ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایکسٹرنلی بھی کال ہو رہی ہے ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہمیں نیو فاؤنڈ مقبولیت ملی ہے انڈیا کو چپیڑے رسید کرنے کے بعد, یہ وہ ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. ریاست کے پاس یہ وہ ٹائم ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئے, اناؤنس کرے دنیا کو کہ پاکستان کا نیا ورژن کیسا ہوگا. ایک ملک جو انٹرنلی بھی رول آف لاء میں مان رہا ہے اور ایک ملک جو ایکسٹرنلی بھی اپنی پاور ایگزرٹ کر کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے. لیکن ریاست یہ کیوں کرے؟ ریاست ہر ایک وہ فیصلہ لیتی ہے جو ریاست کو سوٹیبل ہو, جو ریاست کے بینیفٹ میں ہو. ریاست کے کیلکولس میں اور آپ پونز ہیں کہ کہیں پہ ہمیں بلی کا بکرا بننا ہو تو بنا دیا جائے. اور انفارچونیٹلی فلسطین کے ایشو کو بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ ریاست چھوڑ دیں, ہمارے اندر لوگ ایک پیج سے فلسطین پہ نہیں آ پاتے. کوئی فلسطین کا لبرل فرنٹ سے کام کرتا ہے, ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں.
کوئی سیکولر فرنٹ سے کرتا ہے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی کنزرویٹو فرنٹ سے کرتا ہے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ہم ایک پیج پہ نہیں آ سکتے کہ یار ہم لبرل ہوں، کنزرویٹو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ہم کچھ بھی ہوں. اگر ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کی بہتری ہے، تو ہم اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھتے ہیں. لوگ یہاں پرانے بدلے اتار رہے ہوتے ہیں کہ 2 سال پہلے تم نے فلاں کمیونٹی کے بارے میں یہ کہا تھا، لہٰذا تمہاری یہ موومنٹ سپورٹ غلط ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا جو الگوریدم ہے وہ کرٹیسزم بیچتا ہے. یہ جو عجیب قسم کا ٹریپ ہے سوشل میڈیا کا کہ دکھ پھیلائی جاؤ، آپس میں لڑائی جاؤ، اس سے پیسے کماؤ. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے، اللہ ان کو رحم کرے. مثلا کہ وہ شاید اپنی پچھلی بنائی ہوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ابھی بھی اگر آپ UN، نیو ورلڈ آرڈر، ان چیزوں میں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگنورینس از بلس. لیکن ریالٹی یہ کہ پوری دنیا وائلڈ ویسٹ ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. پاکستان تو ہے ہی ہے. تو دعا کیجیے گا اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو. دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے ان جاہل لوگوں کو جو عزت کو ایسے سمجھتے ہیں کسی کو مار دینے میں اپنی عزت ہے. انہوں نے تو اپنی جہنم پکی کر لی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سب کا بھی آخرت کا فیصلہ ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ آئیں اور کوشش کریں اپنے ملک کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے. آپ کی جو بھی پرسنل بلیفس ہیں، ریلیجس سسٹمز ہیں، میں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا. لیکن جس رفتار سے ایک سیکولر لبرل پیراڈائم دنیا میں ختم ہو رہا ہے، جس سپیڈ سے وہ کھڑا ہوا تھا تقریباً اسی سپیڈ سے ختم ہو رہا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک انہیرنٹ خوبصورتی ہے اسلام کی جو ہر جگہ اپلائی اور فٹ ہوتی جاتی ہے. تو اپنے دین کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس ایفرٹ میں اپنی زندگی ڈالیں تاکہ کل جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کی زندگی ورتھ وائل ہو. ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.